بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہم صرفی تحقیق کے بارے میں جانیں گے کہ کس کس اسم کی، فعل کی یا حرف کی صرفی تحقیق ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، یعنی صرف کا جو دائرہ کار ہے اس کو سمجھیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف میں اگر ہمارے پاس تحقیق کے لیے کوئی بھی چیز آتی ہے تو یا تو وہ ہوگا اسم یا وہ ہوگا فعل یا پھر وہ ہوگا حرف۔ اگر اسم ہوگا تو اسم کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی، دو صورتیں ہو جائیں گی، یا تو وہ ہوگا مبنی یا پھر وہ ہوگا معرب۔ مبنی ہوگا تو مبنی اسم کی صرف میں تحقیق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اسماء استفہام، صرفی تحقیق نہیں ہوگی ان کی۔ اسماء ضمیر اور اسم اشارہ، اسم موصولہ، ٹھیک، ان کی صرفی تحقیق نہیں ہوگی۔ پھر اگر وہ اسم معرب ہے تو معرب میں کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اگر معرب اسم ہوگا تو یا تو وہ ہوگا مصدر یا پھر وہ ہوگا مشتق یا پھر وہ ہوگا جامد۔ اگر مصدر ہوگا تو مصدر کی صرفی تحقیق میں ہم 3 چیزیں بتائیں گے۔ اگر مشتق ہوگا تو اس کی صرفی تحقیق میں ہم 5 چیزیں بتائیں گے۔ جامد ہوگا تو 2 چیزیں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ مصدر ہوگا مثال کے طور پر ضربن، 3 چیزیں ہم کیا کیا بتائیں گے؟ 6 اقسام، 7 اقسام اور باب کا نام، جس بھی باب کا مصدر ہے۔ مثال کے طور پر ضربن مصدر ہے تو 6 اقسام سے ثلاثی مجرد، 7 اقسام سے صحیح اور باب ضرب یضرب۔ پھر اگر مشتق ہوگا، مشتق یعنی مصدر سے ہم جو بھی گردانے بناتے ہیں، ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم تفضیل، تمام گردانے مشتق میں آ جائیں گی۔ مشتق میں ہم بتائیں گے 5 چیزیں: صیغہ، بحث یعنی گردان کا نام، 7 اقسام، 6 اقسام اور باب کا نام۔ اس میں مثال لے لیں، جیسے نصرہ، نصرہ میں صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یہ بحث فعل ماضی مثبت معروف ہے، 7 اقسام سے صحیح ہے، 6 اقسام سے ثلاثی مجرد ہے، باب نصر ینصر ہے۔ 5 چیزیں بتا دیں۔ جامد میں آ جائیں، جامد میں ہم بتائیں گے 2 چیزیں، نہ تو اس میں صیغہ ہوگا نہ ہی جامد میں کوئی گردان ہوگی، صرف رہ جائے گا 7 اقسام اور 6 اقسام، 7 اقسام اور 6 اقسام۔ مثال کے طور پر جامد میں لے لیں زید۔ اگر زید کی صرفی تحقیق ہمیں کرنی ہو تو 3 حروف ہے، اس کا مطلب ثلاثی مجرد، 6 اقسام میں آ جائے گا ثلاثی مجرد ہے زید، اور 7 اقسام میں آ جائے گا اجوف ہے، ٹھیک، درمیان میں یا ہے، اجوف یائی ہے۔ پھر سے سمجھ لیں کہ
مبنی میں تو ہم نے کوئی تحقیق صرفی کرنی نہیں ہے. معرب میں 3 صورتیں ہو گئیں، یا مصدر ہے یا مشتق ہے یا جامد ہے. مصدر میں کیونکہ صیغہ نہیں ہوگا، مصدر میں کوئی صیغہ نہیں ہوتا، اور مصدر میں گردان کا نام نہیں ہوگا، یعنی بحث نہیں ہوگی. تو صرف 3 چیزیں ہم مصدر میں بتائیں گے، 7 اقسام، 6 اقسام اور باب. مشتق میں 5 چیزیں ہم بتائیں گے، صیغہ بھی بتائیں گے، بحث بھی، 7 اقسام، 6 اقسام اور باب. اور جامد میں نہ تو گردان کا نام بتانا ہے، نہ ہی ہم نے صیغہ بتانا ہے، اور نہ ہی جامد کا کوئی باب ہے. ٹھیک، تو جامد میں صرف 2 چیزیں بتانی ہیں. مثال کے ساتھ ہم نے ان 3 کو سمجھا. اب آتے ہیں ہم فعل پر. اگر ہمارے پاس کوئی بھی فعل ہے جس کی ہم نے صرفی تحقیق کرنی ہے، تو فعل کون کون سا ہوگا؟ یا تو فعل جامد ہوگا، ٹھیک، یا پھر فعل متصرف ہوگا. فعل جامد کون سا فعل ہوتا ہے؟ جس کی گردان نہیں بنتی، جیسے عصا، ٹھیک، اور افعال مد و ضم. افعال مد و ضم میں ہمارے پاس نیما اور بیسا، اس طرح کے وہ افعال جامد جو کہ ہم نحو میں پڑھتے ہیں، جن کی گردانیں نہیں بنتی ہیں. ٹھیک، عصا ہے تو اس کی ایک اور صیغہ عصت استعمال ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی گردان نہیں ہوتی. نیما، بیسا، حبذا، ساعہ، ان کے بھی کچھ صیغے استعمال ہوتے ہیں لیکن مکمل گردانیں نہیں ہیں. تو جامد میں صرف میں بحث نہیں ہوگی، ان کی صرفی تحقیق نہیں ہوگی. افعال متصرفہ پر آئیں. افعال متصرفہ ہے ایسا فعل جو کہ متصرف کس کو کہہ رہے ہیں؟ پھرنے والا، پھرتا ہے، گردان بنتی ہے. تو فعل متصرف میں یا تو وہ فعل ہوگا فعل ناقص، یا فعل ہوگا تام. ناقص ہوگا جیسے کادا، کانا، کادا یہاں آئے گا جامد میں، کانا اور سارا. ٹھیک، افعال ناقصہ لے لیں جو کہ پورے 17 ہیں. افعال ناقصہ کی صرفی تحقیق نہیں ہوگی. افعال تام ہے، ٹھیک، افعال تام میں جیسے ضربا، نصرا، ان کی تحقیق ہوگی، اور اس میں ہم وہی 5 چیزیں بتائیں گے جو کہ مشتق میں بتائی گئیں، یعنی صیغہ، بحث یعنی گردان کا نام، 7 اقسام، 6 اقسام اور باب. آخر میں ہمارے پاس ہے حروف. حروف کی صرفی تحقیق نہیں ہوتی. ٹھیک، صرف کا دائرہ کار دیکھ لیجئے دوبارہ سے. کوئی بھی اسم ہے، اگر اسم جو ہے مبنی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں صرف میں مبنی سے بحث نہیں ہوتی. ٹھیک، مبنی کے چیپٹرز ہم پڑھتے ہیں نحو میں، مبنی ہے تو صرفی تحقیق نہیں ہوگی. اگر معرب ہے تو معرب میں 3 اقسام ہو گئیں، یہ ہم صرف میں پڑھتے ہیں، مصدر ہے، مشتق ہے اور جامد ہے. ان کی وضاحت ہو گئی کہ کس کی تحقیق ہم نے کس طرح کرنی ہے اور کتنی چیزیں بتانی ہیں. فعل میں فعل جامد، تو فعل جامد دیکھیے کہ ہم صرف میں نہیں پڑھتے، یہ نحو میں پڑھتے ہیں، اس کی صرفی تحقیق نہیں ہوگی، صرف اس سے بحث نہیں کرتا. فعل متصرف میں آ جائیں تو متصرف میں افعال ناقصہ میں سے کچھ کی گردان ہے، جیسے کانا ہے، اس کی فعل ماضی ہے، فعل مضارع یکونو ہے. اسی طرح سارا ہے، اس کی فعل ماضی سارا سے ہے اور مضارع یسیرو سے ہے. تو یہ فعل متصرف کچھ تو ہیں، لیکن اب بات کیا جاتی ہے ناقص ہے یا تام ہے. اب ناقص کس اعتبار سے ہے کہ یہ فعل فاعل پہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے
افعال ناقصہ کے لیے اسم اور خبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس اعتبار سے یہ ناقص ہے۔ ٹھیک، تو فعل ناقص بھی ہم پڑھتے ہیں ڈیپلی نحو میں، صرف اس سے بحث نہیں کرتا تو اس کی صرفی تحقیق نہیں ہوگی۔ فعل تام جو ہے، جو کہ فعل فاعل سے مل کر مفعول سے مل کر جملہ بنتا ہے، فعل تام کہلاتا ہے۔ افعال ناقصہ کے علاوہ سارے ہی فعل تام ہیں، تو ان کی تحقیق ہوتی ہے، صرف ان سے بحث کرتا ہے۔ پھر حروف پر آ جائیں تو صرف میں ہم حروف نہیں پڑھتے، نحو کا ٹاپک ہے حروف، تو صرف میں حروف کی تحقیق نہیں ہوتی۔ ٹھیک، امید ہے کہ اس چارٹ سے آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ کوئی بھی اسم، فعل یا حرف ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کس کی تحقیق کریں گے اور کس کی نہیں کریں گے، اور کس کی تحقیق کس طرح سے کریں گے۔ اسی طرح مزید ہم نحو کے بارے میں بھی اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ نحو میں ہم کس کی تحقیق کرتے ہیں، کس کی نہیں کرتے۔ مزید ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ ابھی یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔